وہ سمجھتے ہیں کہ ایک 30 سال سے زائد عمر کا بندہ میچور ہو سکتا ہے، اس سے پہلے والا جو ہے نا وہ میچور نہیں ہوتا۔ ایسے تصاویر دیکھیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے پھر نوجوان تنقید کرتا ہے۔ ویسے تو 60 تک لوگ کہتے ہیں کہ سٹھیا گیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کی نجی اور ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والے، ورنہ ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں بھی بڑی عمر کے لوگ شادیاں کرتے ہیں، ظاہر شادی کی ہے، اس میں منفی تو ہے ہی کچھ۔ منفی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیمرہ لائٹس گفتگو ود مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد شیخ وینس اور میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ آفتاب حسن۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو لے کر اس پہ جو ہے وہ ہنس مذاق کے کمنٹس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس اقدام کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ ویڈیو ہے حکیم بابر کی، جن کی 60 سال عمر ہے اور ان کی ایک لڑکی سے شادی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ راول پنڈی کا رہنے والا یہ رہائشی اس پہ جواب بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کی سکت ہو اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ شادی ضرور کرنی چاہیے۔ سر، یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے اور اس کو تنقید اس پہ زیادہ کی جا رہی ہے کہ 60 سال کی عمر کا جو ایک بابا ہے اس کی شادی ایک نوجوان لڑکی سے کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کی دونوں کی رضامندی اس میں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں تو کسی کے بارے میں ایسا کوئی پہلو تلاش کرنا جو مزاق کا ہو یا دلچسپ ہو تو لوگ اس پہ کمنٹ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ دنیا سوشل میڈیا کی ہے اور سوشل میڈیا میں چند لمحوں میں چیزیں اس طرح پھیلتی ہیں کہ اس کی کوئی رینج بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جائے، اور جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہ اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ کہ اب وہ وہاں نہیں ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک بابر صاحب کی شادی کا معاملہ ہے، یقیناً انہوں نے ایک شرعی کام کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں جو عمر ہے شادی کی، اس کا ایک خاص تعین کیا جا چکا ہوا ہے کہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ 25 سے 30 سال کی عمر کے نوجوان کی شادی ہو جائے گی اور 18 سے 22 سال کی لڑکی کی بھی شادی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ چونکہ عام ہے، ان سے تھوڑی کم ہوتی ہے تب بھی ایشو ہوتا ہے، اگر لڑکی کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جائے تو تب بھی ایشو ہوتا ہے۔ اور ہماری جو سماجی زندگیاں ہیں نا، اس میں خاص طور پہ جو نوجوان جن پر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اکثر اپنی ایج وہ شادی والی نکال لیتے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے، اور بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ہاں ارد گرد، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے والد کے بعد اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے لکھانے، اور اس کے بعد ان کی شادیوں کے چکر میں ان کی اپنی گزر گئی عمر، اور پھر جب ان کے بہن بھائیوں کو ان کا خیال آیا تو وہ ایج اتنی تھی کہ جس پہ باتیں بھی سنی انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ایک حق ہے ہر شہری کا، ہر فرد کا حق ہے کہ وہ ایک ازدواجی زندگی بہتر گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادیاں نہیں بھی کرتے۔ ہاں، ایشو تو تب آنا چاہیے جب ایک بندہ مسلسل شادیاں ہی کرتا ہے۔ اب وہ ان کی دوسری ہے، اور وہ بھی شاید پہلی اہلیہ ان کی انتقال کر چکی ہیں، اور جو خاتون ہیں ان کی بھی وہ ان کی ایج میں فرق زیادہ ہے۔ حالانکہ آپ 50-60 کی دہائی میں چلے گئے تو پاکستان میں ہی یا اس پورے خطے میں جو مرد ہوتا تھا اس کی جو اپنی بیوی سے عمر کم از کم 10 سے 12 سال بڑا ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہم اگر پنجاب کی بات کریں، ان کے دیہات جو ہیں ادھر بھی اتنا ایج ڈیفرنس کیونکہ وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ ایک 30 سال سے زائد عمر کا بندہ میچور ہو سکتا ہے، اس سے پہلے والا جو ہے نا وہ میچور نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں جو سماجی طور پہ جو ہمارا تعلیمی سٹرکچر ہے، جاب کا حصول ہے یا اسٹیبلش ہونے کی بات ہے، اس میں اتنا عرصہ تو درکار ہوتا ہے کہ آپ اگر 22-24 سال کی عمر میں تعلیم پوری کرتے ہیں تو آپ کو 6-7 سال چاہیے مزید اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے روزگار۔ باقی بابر صاحب چونکہ انہوں نے خوش قسمت آدمی ہے کہ انہوں نے اس دور میں شادی کی ہے جہاں پہ ایکچولی سر ان پہ یہی تنقید ہو رہی ہے، جو نوجوان نسل ان پہ تنقید کر رہی ہے کہ اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں جو ہے، ایک تو اس ایج کا ڈفرنس تو ہے ہی صحیح، لیکن دوسرا یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے لوگ شادی نہیں کر پاتے کیونکہ بے روزگاری ہے تو وہ سٹیبل نہیں ہوتے، تو وہ اس لیے بھی اس کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر مجھے لگتا ہے وہ ہیں جن کی اپنی شادیاں نہیں ہوئی، وہی کر رہے ہیں یا ہو نہیں پا رہی۔ سر ان کی اگر ہم ان کی تصاویر دیکھیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے پھر نوجوان تنقید کرتا ہے کہ اس ایج میں وہ فرق بہت زیادہ ہے، اور وہ ظاہر ہے سوشلی وہ چونکہ جو میں نے سنا ہے کہ وہ جو خاتون ہے یہ سوشل میڈیا پہ متحرک بھی ہیں، اور ظاہر ہے
اور اگر بابر صاحب کی نہیں بھی خواہش ہوگی اس کو سامنے لانے کی تو وہ ظاہر ہے اگر وہ ٹک ٹاکر ہیں تو ان کے لیے تو ان کا روزگار بھی یہی ہے ٹک ٹاکرز کے لیے نا، اپنی چیزیں پھیلانا، دوسروں کی پھیلانا، اس طرح کی چیزیں. وہ تو آج کل چونکہ یہ انڈر ڈسکشن رہنا چاہتے ہیں، بالکل وہ بزنس بھی ہے، وہ اس میں لائکس اور ویوز کا کھیل ہے یہ سارا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈسکس ہو. اور چونکہ یہ معاملہ کنٹینٹ سے ذرا آگے کا ہے، شادی تک آ گیا، شادی کا. اور انہوں نے میری نظر سے وہ ویڈیو گزر گیا جس میں وہ اپنی اہلیہ کے نوبیاتا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے شادی کیا اور یہ خاتون نے پسند کیا ہے. اور چونکہ اس میں بالکل سر، راولپنڈی کے چکلالہ اسکیم 3 میں یہ نکاح ہوا. اس کے بعد یہ جب چیزیں وائرل ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سال سے وہ رشتہ مانگنے کی کوشش کر رہے تھے. لڑکی پسند کرتی تھی اور لڑکا یا بابا بھی پسند کرتا تھا. بابا تو ابھی تو وہ اور پھر ان کے گھر والوں کو منانے میں 2 سال لگ گئے. 2 سال کے بعد یہ شادی. وہ مجھے یہ لگتا ہے یقیناً بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہوگی کہ ان کا جو ظاہری گیٹ اپ ہے نا بابر صاحب کا، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. حکیم تو ظاہر ہے یہ شادی کے لیے تو حکیم ہونا ضروری نہیں ہے، شادی کے لیے حکیم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک اور بھی حکیم تھے بڑے وائرل ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ویڈو تھی شاید، تو ان سے تیسری تھی وہ شاید ان کی، اور ان سے جب شادی کی تو وہ بھی بڑے چرچے میں رہیں، چونکہ وہ بھی شاید سوشل میڈیا پہ متحرک تھی، تو اس وجہ سے یہ ہے. لیکن حکیم عام جو ہمارا نوجوان ہے جو اپنے معاشی جدوجہد میں مصروف ہے اور جو اعصابی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اور اب تو خیر ذہنی طور پہ بھی موبائل کا استعمال وہ زیادہ دباؤ کا بھی شکار رہتا ہے، اور صحت کے حوالے سے کوئی ہمارے ہاں کوئی ایوریج جو ہے نا لائف کو اندازہ، اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو زیادہ اچھی صحت مند قوم نہیں ہے. صحت کا اور وسائل ساتھ اس کو تو کرنی چاہیے عمر کا. اگر وہ ان کی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب بچوں نے اپنے بوڑھے والدین کی، اگر ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تو انہوں نے اپنے والد کی شادیاں خود کروائیں اور بڑی دھوم دھام سے کروائیں. اچھا، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں یا ابھی بھی ریسنٹلی ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا کا اثر اس طرح نہیں ہے. یہ ایک اور طرح کی خوشی اور گھر کی سیلیبریشن ہے. ہمارے ہاں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ موضوع کی تلاش میں رہتے ہیں جیسے لڑنے والے بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں. تو ہمیں تو سوشل میڈیا پہ ایسا کنٹینٹ پھیلانا ہے یا اس کا حصہ بننا ہے، حالانکہ یہ ایک جز وقتی کام نہیں ہے، کل وقتی کام ہے کہ آپ ہر وقت سوشل میڈیا پہ متحرک رہتے ہیں. آپ یا میں اگر کسی اور جگہ جاب کر رہے ہوں تو شاید ہم 8 سے 10 گھنٹے کی نوکری کریں گے، اس کے بعد ہم ایزی ہو جائیں گے. سوشل میڈیا والا جو بندہ ہے وہاں پہ جو وہ اس کی وہ بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو چوکس رہنا پڑتا ہے. یہ شادی بھی چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے تو وہ چند دنوں میں وہ اپنی روٹین لائف گزاریں گے. جو حکیم بابا صاحب ہیں وہ کوئی صرف راولپنڈی میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ تقریباً بہت سے ممالک کا وہ سفر بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے بعد عمرہ پہ بھی جائیں گے اور نیدرلینڈ بھی جائیں گے، اور وہ ہنی مون کے لیے نیدرلینڈ کا انہوں نے عمرہ کے لیے جائیں گے سعودی عرب. ہاں جی، اب ہمارے ہاں ہنی مون سے پہلے عمرہ کا بھی بچوں میں یہ بڑی ہو گئی ہے. سر بچہ تو نہیں کہہ سکتے، نہیں ویسے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں نہیں کہہ رہا، بابر صاحب تو ظاہر ہے وہ انہوں نے شادی کی ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لطیفہ بھی بڑا ہے. 60 میں جب بندہ ہے تو پھر وہ تو ایسا ہے، ویسے تو 60 تک لوگ کہتے ہیں کہ سٹھیا گیا، لیکن انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے شادی کی ہے. اس سے زیادہ سمجھداری یہ تو مطلب یہ دیکھیں نا کہ اس کو بہت سارے لوگ بیوقوفی بھی کہتے ہیں، جو لوگ شادی سے نالاں ہیں، اپنی تو ہوتی نہیں، دوسروں کی شادی سے نالاں رہتے ہیں. ان کا اپنی سوسائٹی میں لوگوں کا مختلف سوچ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی مشرقی اور اسلامی روایات کی پاسداری کی جاتی ہے، اور اس میں بے راہ روی سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ظاہر حکم بھی ہے. تو ہم چونکہ فوری طور پہ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں مغرب کا کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی بحث ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری مثالیں مغرب کی دی جاتی ہیں.
اچھا مغرب میں تو شادی والا سلسلہ ہے ہی نہیں, خاندانی نظام اس کا اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماسوائے انگلینڈ کے جہاں پہ ابھی بھی خاندانی نظام ہے اور وہاں پہ بچوں کو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے, ورنہ تو ساری دنیا میں امریکہ سمیت دیگر ممالک میں وہاں پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم کون ہوتے ہیں ان کی نجی اور ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والے, ورنہ ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک بابر صاحب کی شادی کا معاملہ ہے, بابر صاحب کی شادی میرا خیال ہے جو لوگ 50 کی ایج کو گزر چکے اور اس سے آگے کے ہیں اور جن کی شادی نہیں ہوئی, ان کے لیے تو وہ پھر انسپائرنگ ہوگی, ساری صورتحال سے انسپائرڈ بھی ہوں گے. بالکل وہ بھی ہوگی, اور نوجوان جو ہیں وہ انسپائر ہو رہے ہیں, اور تنقید بھی نوجوان ہی کر رہے ہیں, وہ 50 سے پلس والے نہیں کر رہے تنقید. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جو نوجوان تنقید کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نا ایک تو ایک کھیل جیسا نہیں ہوتا, ہر چیز کو وہ کھیل کی طرح لیتے ہیں, مطلب وہ اس کی شادی کی سماجی حیثیت کو نہیں وہ سمجھتے نہیں, ان کو موضوع چاہیے, اور موضوع بھی ایسا جس میں اچھا آپ کہیں کمنٹ کرتے ہیں نا, یہ اس موضوع سے میچ کرتا ہے یا نہیں میچ کرتا, لیکن یہ آپ کی ذہنی حالت کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی بتا دیتا ہے, دوسرا بندہ اگر سمجھدار ہو تو اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا سوچ کا لیول کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں اس طرح کی میرا خیال ہے بہت ساری شادیاں ہوتی ہوں گی, سندھ میں بھی بڑی عمر کے لوگ شادیاں کرتے ہیں, نہیں ہوتی تو اس لیے بالکل وہ بھی وہ سامنے نہیں آتی. اب یہ چونکہ سامنے آ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر جب سامنے آ گئی ہے تو پھر ان کو بھی یہ بڑے حوصلے کے ساتھ یہ فیس کرنا پڑے گا بابر صاحب کو, کہ اگر ان پہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو میرا خیال ہے ان کو اس پہ تنقید برائے تنقید کا, ویسے بھی سر کوئی انہونی نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہمارے اولادیں ہو جاتی ہیں, پبلک فگر جو ہیں وہ اولادیں ہو جاتی ہیں. بہت ساری لوگوں کی اس ایج کے بعد جو ہمارے یہاں عام تصور ہے کہ اولاد جو ہے اور 50 سال کی خاتون ہو جائے یا 40-45 سے اوپر ہو جائے تو اس کے اولاد نہیں ہوتی, یا مرد اگر اتنی ایج کا ہو جائے تو اس کے لیے وہ نہیں ممکن ہوتا, لیکن ہوتی ہیں. یہاں سب کچھ ہے, اور وہ تو ویسے بھی حکیم ہے, ان کے لیے تو ایشو ہی کوئی نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ ان کو ازدواجی زندگی وہ آلریڈی اس کے ان کا تجربہ ہے, لوگوں کو علاج بھی کرتے ہیں, وہ خود شادی شدہ, ظاہر ان کی اہلیہ انتقال کر چکی ہیں, وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے. اور دوسری طرف جو خاتون ہے نوبیاہتا جو ہے وہ بھی غالباً ڈائیورس ہیں شاید, وہ بھی ہیں, اور وہ بھی ان کی پہلی شادی نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر اس کو صرف اس حوالے سے دیکھا جائے کہ انہوں نے ایک مثبت سوچ کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. ظاہر شادی کی ہے, اس میں منفی تو ہے ہی کچھ, اس میں منفی کچھ نہیں ہے. باقی رہے نام اللہ کا اور یا پھر نیچے دنیا میں سوشل میڈیا کا, اس کا جو رخ دے دے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک شعیب آپ بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے ہاں زندگیوں میں لوگوں کی سوچ میں پازیٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے, بہت کم. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کا موبائل, کیونکہ ہم سوچتے نہیں, کچھ لکھتے وقت کچھ شیئر کرتے ہیں, جیسے لہر چلتی ہے وہ چلتا ہے, ہم سوچتے نہیں. اور یقیناً جو برے کمنٹ ہوں گے وہ بھی دیکھتے ہوں گے, ان کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی, اور وہ یہ سوچتے ہوں گے بابر صاحب کہ میں نے تو سر انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ویڈیو بنا کے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا, اور جو ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی نہیں ہو پا رہی. اچھا اس میں اگر آپ کے پاس وسائل و صحت ہے تو آپ کریں. جی بالکل. خاتون کی طرف سے بھی کوئی میرا خیال ہے اس پہ بات ہوئی؟ خاتون نے تو صرف یہی کہا, ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا, اچھا, اور کافی چینلز کر رہے ہیں جس میں ان کا ہم خوش ہیں, اور اگر ہمیں دو مسئلہ نہیں ہے, دو بندے راضی تکی کرے قاضی, وہ بڑا معاملہ ہے. تو پھر اب تو بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے افسوس کا پہلو یہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسرے پر رائے دیتے وقت اپنی لمٹ نہیں دیکھتے. ہمیں اپنی لمٹس کا بالکل خیال نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایک جملے سے دوسرے کی دل آزاری ہوگی یا خوشی کا باعث ہوگا. وہ ایک بحث برائے بحث ہے, وہ جتنی مرضی کرتے جائیں سب لوگ, لیکن بہرحال بابر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اس لیے کہ جن لوگوں کی میں نے پہلے عرض کیا کہ 50-55 سال کے ہیں اور ابھی تک شادیاں نہیں کی, ان کے لیے یہ میرا خیال ہے رول ماڈل ثابت ہوں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ شادی ہوئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو لہر چلی اس کے پیچھے سب چلے گئے, اور
اس سے جو ایک مثبت پہلو نکلنا تھا، جو کہ نکاح جو ہے اس کا ظاہر سی بات ہے منفی پہلو نہیں ہوتا، اور اس سے جو ہے وہ معاشرے میں جو بہتری آتی ہے اور نکاح سے بہت سے جرائم سے بندہ بچ جاتا ہے، ان چیزوں کو اگنور کیا گیا اور صرف ان کی جو ایج ڈیفرنس ہے اس کو لے کر جو ہے ان پر تنقید کی گئی، اور اس کی طرف سے ان کا جواب بھی دیا گیا کہ انہوں نے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ شادی کا ہے وہ کیسے مکمل کیا۔ اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے کیمرہ لائٹس گفتگو ود مشرق ڈیجیٹل کے اور یہ ضروری نہیں شعیب قطع کلامی کی معافی کہ اسی طرح کی شادیاں ہوں تو ہم گفتگو سر اس طرح کے سوشل ایشوز تو لا سکتے ہیں نا، سوشل ایشوز جی بالکل لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔